اہم بات ہے. اور دیکھیے آج کی رات جو ہے نا، یہ حقیقتاً یہ ایک غور و فکر کی رات بھی ہے. واقعی انسان اپنی حالت پہ غور کرے، ہر لمحہ وہ موت سے قریب ہو رہا ہے، اب بھی اس نے اپنے آپ کو نہیں صحیح کیا تو اس کا انجام کیا ہوگا، یہ انسان غور و فکر کرنی چاہیے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ شیخ مرتضی انصاری، شیخ مرتضی انصاری وہ ہیں، یہ شخصیت آپ کے سامنے کہ ان کی کتابیں پڑھے بغیر آج کوئی شخص مجتہد بھی نہیں بن سکتا. شیخ مرتضی انصاری، ان سے کسی نے پوچھا تھا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک ساتھ کا جو غور و فکر ہے وہ پورے سال کی عبادت سے افضل ہو جائے؟ فرمایا ہاں، شب عاشور حر کی فکر کی طرح سے اگر انسان فکر کرے تو پورے سال کی عبادت سے افضل ہو سکتا ہے. تو آج کی رات شب قدر اس طرح کی رات اپنی بنا لیں جس طریقے سے حر نے وہ رات گزاری تھی، غور و فکر کر کے ایک نتیجے پر پہنچ گئے اور کتنی بڑی سعادت کو حاصل کر لیا. آج کی رات واقعی اپنے اس کو دیکھے انسان. آیت اللہ محمود امجد یہ اپنے درس میں فرماتے ہیں کہ شب قدر کا بہترین عمل جو ہے تفکر کرنا. آپ اپنے قضا نماز، اپنے قضا واجبات کے متعلق سوچئے، میری کتنی قضا نماز، کاپی پینسل لے کے بیٹھے ہیں، کتنی قضا نمازیں باقی ہیں، اتنے قضا روزے باقی ہیں، اتنے میں نے جو فدیے دینے ہیں، کتنے کفارے تاخیر خواتین کے اوپر واجب ہوتے ہیں، پچھلے رمضانوں کے روزے اگلے رمضانوں سے پہلے نہیں رکھے، کتنے رد مظالم میرے ذمے ہیں، کتنا خمس میرے ذمے ہے، فطرہ صحیح نکلا بہت سے لوگوں کا نہیں نکلا، لوگوں کے حقوق میرے ذمے کچھ ہیں یا نہیں ہیں. ان سب کا حساب و کتاب غور و فکر کے ذریعے کریں. کچھ وقت اس میں بھی لگائیں اور ان کی ادائیگی کی پلاننگ بھی آج ہی کی رات کریں. تھوڑی سی دیر لگا لیں کہ بس میں اس طرح سے کروں گی، اتنا میں ہر مہینے خمس کے طور پر دیا کروں گی، اتنا فلاں چیز کے طور پر دوں گی، میرے اتنے کفارے ہو گئے، میں ان کفاروں کو اس طرح سے قسطوار کر کے ادا کر دوں گی، وغیرہ وغیرہ. جس طرح سے یعنی واقعتاً غور و فکر و تفکر آپ ہر شخص کو اپنے لیے کرنا چاہیے. مجھ پہ کتنی چیزیں موجود ہیں، کتنی قضا چیزیں موجود ہیں، کیسے اتریں گی. یہ اس رات کو شب قدر کو انجام پائے گا تو ایک آئیڈیل شب قدر بنے گی. ورنہ جیسے میں نے اس سے پہلے کہا کہ آئے گی گزر جائے گی، اس طرح کی بہت شب قدر آئیں گزر گئیں، آئندہ بھی آئیں گی اور گزریں گی اور کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اور اسی غور و فکر کا ایک نتیجہ یہ بھی ہونا چاہیے، علماء فرماتے ہیں وہ ہے ہدف زندگی کا تعین کریں. آپ کا ٹارگٹ کیا ہے، یہ زندگی پروردگار نے آپ کو دی ہے، اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، کوئی ہدف ہونا چاہیے، کوئی مقصد ہونا چاہیے، اس پر زندگی کو لگانا چاہیے. ایسا نہ ہو کہ پوری زندگی ضائع ہو جائے اور ہمیں اندازہ یہ ہو کہ ارے یہ کیا ہو گیا، ہمارا تو زندگی کا کوئی ہدف ہی نہیں تھا، فرشتہ اجل آ گیا اپنے ساتھ لے جا رہا ہے اور دیکھا کہ ہم بے مقصد زندگی جانوروں کی طرح سے گزارے کے اور یہاں سے چلے گئے. آپ کو اپنے ذوق کا دیکھنا چاہیے کہ آپ کا ذوق کیا ہے، دین کا کون سا کام آپ کر سکتی ہیں. پتہ چلا کہ ظاہر ہے کسی کا تکلفاً آپ نے کسی اور ذوق والی چیز کی طرف چلی گئی جبکہ آپ کا اصل نیچر اور ذوق کچھ اور تھا، تو پتہ چلا کہ کچھ ہی عرصے بعد اس میں دلچسپی انسان کی ختم ہو جاتی ہے اور وہ پھر اسی طرح سے گھومنے لگتا ہے. تو کسی کا علم حاصل کرنا ذوق ہوتا ہے، کسی کا تبلیغ کرنا ذوق ہوتا ہے، کسی کا مثلا سوشل ورک کرنا ذوق ہوتا ہے، کسی کو مثلا چیریٹی کے کام وغیرہ کرنے ہیں، کسی کو تعلیم و تعلم کے اندر آگے جانا ہے. یعنی کچھ تو اپنا ہدف زندگی بنانا ہوگا نا، فقط دنیاوی زندگی والا نہیں، آخرت کا ایک بہت بڑا ہدف اور گول آپ کو سوچنا چاہیے. خود یعنی